سیدنا ابو بکر صدیق کا قول ہے، آپ فرماتے کاش میں انسان بن کر پیدا نہ ہوتا، میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال بن جاتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا تاکہ میں قیامت کی دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ آپ سوچئے آج ہم بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، نہ ایمان پر خاتمے کی کوئی فکر ہے، ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا اپنے اعمال پر۔ ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر کے رونے والی قوم، غزل سن کر رونے والی قوم، گانے سن کر رونے والی قوم، اس قوم کو کبھی اپنے گناہ پر رونا بھی نہیں آتا۔ اور یاد رکھنا یہ دل کی سختی بھی گناہوں کی وجہ سے۔ اگر کسی کو رونا نہیں آتا اللہ کی محبت میں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کسی کو رونا نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی تقدیر پہ رونا چاہیے، اپنے مقدر پہ رونا چاہیے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھی مسلسل رونے کی وجہ۔ حضرت سیدنا یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام، بڑا نام ہے حضرت یحییٰ کا، اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے گال کے گوشت جھڑ کر گر گئے تھے، آپ کی داڑھیں دکھنے لگی تھی۔ آپ کی امی نے کہا آپ سے کہ بیٹا تمہاری داڑھیں دکھتی ہے، گوشت جھڑ گیا رونے کی وجہ سے، اگر تم کہو تو میں کپڑا وہاں پر رکھ دوں۔ تو وہاں کپڑا رکھا جاتا تھا، اور جب وہ اللہ کے خوف سے روتے تھے تو وہ کپڑا بھیگ جاتا تھا جس کو نچوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ معصوم لوگ ہیں جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، وہ اللہ کے لیے ایسے روتے ہیں۔ ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا، ہم کبھی نہیں روتے اپنے گناہوں کو یاد، رونے والوں پہ ہم ہنستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عبید ابن عمر ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا امی جان آج میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کا مجھے جواب دے، اور آپ ہی وہ جواب دے سکتی ہے۔ عبید ابن عمر کہتے ہیں امی جان سوال یہ ہے کہ تم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا جو سب سے عجیب واقعہ دیکھا ہو، وہ واقعہ آپ مجھ سے بیان کریں کہ آپ نے اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ عجیب واقعہ کون سا دیکھا۔ تو اس وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری باری تھی، یعنی اللہ کے رسول میرے گھر میں تھے اور حضور علیہ السلام مجھے شرف بخشنا چاہتے تھے۔ اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے کہا عائشہ اگر اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت کروں، آج کی رات تو تمہارا حق ہے لیکن مجھے اللہ کی عبادت کرنا بہت پسند ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت کروں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور جب عبادت میں مصروف ہوئے تو اتنا روئے کہ پہلے تو حضور کی داڑھی تر ہو گئی، صرف داڑھی تر نہیں ہوئی، جب یہ داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے تو حضور کے سینے پہ جو کرتے کا حصہ تھا وہ بھی تر ہو گیا۔ پھر ام المومنین فرماتی ہے اس پر بھی حضور علیہ السلام نے رونا بند نہیں کیا، پھر وہ آنسو مزید گرتے گرتے جس زمین پہ کھڑے تھے وہ زمین بھی تر ہو گئی اور اس زمین پر کیچڑ جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسی حالت میں اللہ کے رسول مسلسل روتے رہے، اور جب اللہ کے رسول اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے تو ان کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے پکی ہوئی ہانڈی جب چولہے پہ رکھی جاتی ہے اور کھانا پک جاتا ہے تو سالن سے جیسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے رونے کی آواز آتی تھی۔ ذرا سوچو جس کو شافع یوم النشور بنایا، جس کو مالک جنت بنایا، جس کے صدقے میں کائنات بنائی، جس کو اپنا محبوب بنایا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، جس کے لیے قرآن میں اعلان فرمایا، جس کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، جس کی عمر کی قسم یاد فرمائی، جس کو کہا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، جس
کا نام لے کر کبھی گفتگو نہیں کی، القابات سے کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے مزمل، کبھی کہتا ہے مدثر، اللہ اکبر، کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، کبھی کہتا ہے یا ایھا الرسول، اور کہتا ہے پیارے اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا کہ آسمانوں پر بلایا، لامکاں پہ اپنا دیدار کرایا، اپنا آخری نبی بنایا، شفاعت کا تاج ان کے سر پہ سجایا، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا، اپنی کرسی پر ان کو بٹھانے کا وعدہ کیا گیا، ان کو مقام محمود دینے کا وعدہ کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی وہ رسول جو سید المعصومین ہے، وہ رسول جو تمام کائنات کی جان ہے، وہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، اور کتنا رو رہے ہیں، میرے اور آپ کی طرح نہیں، بلکہ اللہ اکبر، کبھی داڑھی تر ہوتی ہے تو کبھی کرتے کے آگے کا سینے کا حصہ تر ہوتا ہے، اور کبھی زمین گیلی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بلال حبشی جب فجر کا وقت ہوتا ہے الصلاۃ 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 کا نعرہ دیتے ہوئے آتے ہیں، اور حضور کو یہ کیفیت میں دیکھتے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی تر ہے، کپڑے تر ہیں آنسوؤں سے، حتیٰ کہ زمین پر بھی کیچڑ جیسی کیفیت ہے۔ تو اس وقت بلال حبشی کہتے یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں کو بھی گناہ معاف کر دیے اور آپ کے پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے، یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سید المعصومین رو رہے ہیں اور گنہگاروں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، اور گنہگار کس پہ روتے ہیں؟ اللہ اکبر، گنہگار رو رہے ہیں تو گانے سن کر، گنہگار رو رہے ہیں تو غزلیں سن کر، گنہگار رو رہے ہیں تو ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر، گنہگار رو رہے ہیں تو سیریل میں ایموشنل اور جذباتی مناظر دیکھ کر۔ خدا را اپنے حال پہ رحم کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم جو اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کو جنگ کا چیلنج کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ تنہائی کے گناہ چھوڑ دو، یہ اکیلے کے گناہ چھوڑ دو، عبادت کرتے عبادت بھی کرو، گناہوں سے محفوظ بھی رہو، اور